وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور یقیناً ہم نے عہد لیا تھا یا حکم دیا تھا الی آدم علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے، فناسیہ پس وہ بھول گیا، نسیان کا شکار ہو گیا، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے اس کے اندر ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ آیت نمبر 115 سورہ طٰہٰ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا سے اب تک آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ابتدا میں توحید کا ذکر ہوا، اللہ کے قرآن کے نزول کا مقصد بیان ہوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک یہ جو یعنی بڑا حصہ ہے سورہ طٰہٰ کا، اس میں جو فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی جو کشمکش ہے اس کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نبی مبعوث کیا اس کا ذکر ہوا، اور پھر بنی اسرائیل کی گمراہیوں کا ذکر ہوا، فرعون کے ساتھ ٹکراؤ کا ذکر ہوا، تصادم کا ذکر ہوا۔ اور اس سب میں جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ساری فرعونیت اور مادی طور پر پوری طاقت اور قوت کے باوجود کامیاب ٹھہرے، تاکہ آپ کے لیے اس میں تسلی ہو، اور جو کفار قریش تھے ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جس طرح اپنی ساری قوت کے باوجود فرعون ناکام اور نامراد ہوا اور ذلیل و خوار ہوا اور اس کے سارے لشکر تباہ و برباد ہو گئے، اسی طرح تمہارا جو انجام ہے وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جاری رکھو گے۔ تو گویا وہ جو ہدایت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کی مخالفت کا جو دنیاوی ایک نتیجہ ہو سکتا تھا، یعنی باوجود اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اسی تعلیم کی اشاعت اور ترویج کے لیے لگا دی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی، لیکن اس کے باوجود جو قوم ہے وہ اس سے بالکل الٹ گئی، اور انہوں نے جو بنیادی پیغام تھا توحید کا اسی کو بھلا کر شرک میں وہ مبتلا ہو گئے اور بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جو اس وقت کے مخاطبین تھے یعنی کفار مکہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے قرآن یعنی ذکر عطا فرمایا۔ اب جو کوئی شخص اس سے اعراض کرے گا اور ان کی یعنی قرآن کی تعلیمات سے منہ پھیرے گا تو اس کا انجام بھی کوئی مختلف نہیں ہوگا، اسی طرح کا انجام ہوگا جس طرح کا انجام فرعونیوں کا ہوا، اور اخروی اعتبار سے بھی، قیامت کے اعتبار سے بھی، جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو جزا اور سزا کا جو قانون رکھا ہے اس قانون میں بھی یہ لوگ سزا کے مستحق قرار پائیں گے جو لوگ اعراض عن ذکر کریں گے، یعنی اللہ کے ذکر سے منہ پھیریں گے۔ لہٰذا یہ جو آیات ہیں، خاص طور پر آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 114 تک، آج ہم جو آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 115 سے کر رہے ہیں،
جو آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 114 تک کی جو آیات ہیں، اس میں احوال قیامت کا ذکر ہے، اعراض عن ذکر کے حوالے سے انجام کا ذکر ہے، اور پھر خاص طور پہ جو لوگ توحید کی مخالفت کرتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں جو اصل میں جامعیت کے ساتھ صورت کے اختتام پر ہے۔ آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 129 تک کی یہ جو آیات جس حصے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ذکر، گویا بتانا یہ مقصود ہے، اور ربط آیات یہ ہے کہ وہی ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی اور فرعونیوں نے اس کی مخالفت کی اور برے انجام کا شکار ہوئے، وہی ہدایت اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی ہے قرآن کی شکل میں۔ اب اگر یہ قریشی یا ان کے جو جاننے اور ماننے والے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو حلیف ہیں، یہ اگر اعراض عن ذکر کریں گے، یعنی اللہ کے اس نصیحت والے قرآن کی اگر مخالفت کریں گے، تو ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا، اور قیامت والے دن بھی ان کا انجام فرعونیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ تیسرا اس کا حصہ کہہ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ذکر کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، اور ان پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہ قانون کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تورات کی مخالفت جو کریں گے ان کا انجام وہی ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی مخالفت جو کریں گے ان کا انجام وہی ہوگا، اور یہ لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے، تو پھر ان کے لیے ایک عذاب تیار ہے۔ یہ قانون آج نہیں بنا، یہ اس وقت بنا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر ہی یہ قانون بن گیا تھا، اور وہ قانون کیا تھا؟ جو حکم مانے گا وہ جزا کا مستحق ہوگا، وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور جو حکم نہیں مانے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور اس کے لیے ایک خاص قسم کی فطرت، ایک خاص قسم کی نفسیاتی کیفیات، ایک خاص قسم کی طبیعت، ایک خاص قسم کی سوچ، ایک خاص قسم کی عمل کی قوت وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور پھر ساتھ ہدایت نامہ بھی دے دیا۔ وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدم، یعنی پچھلی تاریخ جو بیان ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجودہ سیناریو، جو منظرنامہ بیان ہوا ہے اس وقت کا، اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے یہ قانون آج نہیں بنا، یہ قانون اس وقت بنا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو حکم دیا تھا۔ اب عہدنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا تھا، عہد اس کو کہا جا رہا ہے جو دراصل حکم دیا تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس طرح رہنا ہے، یہ جنت ہے، اس کے پورے جو جنت کے اندر پیدا کرنے کے بعد جتنے اس کے پہلو ہدایت کے تھے وہ عطا فرمائے تھے، اسی کو عہد کہا گیا، اصل میں حکم تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اکثر مترجمین نے وَلَقَدْ عَاهِدْنَا کا معنی حکم دیا معنی کیا ہے، عہد لیا نہیں معنی کیا، یعنی اصل میں تو حکم دیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام نے اس کی پابندی کرنی تھی، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو دیے جانے والے حکم کو عہد قرار دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ عہد جو ہوتا ہے، یا خاص طور پہ جب اس کو باب مفعلہ سے معاہدہ قرار دیا جائے تو معاہدہ تو دو ایک جیسے فریقین کے درمیان ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کا کوئی آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ لہٰذا خالق اگر کسی بات کو اپنا عہد قرار دیتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، یہ خالص اس کی رحمت اور اس کی عطا ہے، وگرنہ اس کا حکم ہے، ہمیں اس کا حکم ماننا ہے۔ ماننے کی صورت میں یہ ہوگا، چاہے اس کا نام عہد رکھ دیں، چاہے معاہدہ رکھ دیں، جو بھی اس کا نام رکھ دیں، اور اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو پھر اس کی دوسری سزا ہے۔ یہ قانون، یہ اصول موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں بنا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں بنا، بلکہ یہ ابتدائی آفرینش جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، اور وہ ابو البشر جب پیدا کیے ہیں تو اسی وقت یہ قانون بن گیا تھا۔ کیا تھا؟ وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہی یہ بات ہو چکی تھی، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پوری تاریخ کی بات۔ لہٰذا اس سے بہت پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا یا ان سے عہد لیا تھا، فنسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اللہ، نسیان کا شکار ہو گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر ڈٹرمنیشن اور عزم اور پختہ ارادہ نہیں پایا، یا ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اب یہ ہے دو، ایک اللہ کا حکم، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو،
اس کو آپ آدم علیہ السلام کے اوپر محدود نہ رکھیں، بلکہ تمام جو بنی آدم ہیں سب کے لیے یہی بات ہے۔ دو باتیں اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں جو آدم علیہ السلام کی فطرت میں بھی تھیں اور آج ہر شخص کی فطرت میں۔ کیا؟ ایک تو نسیان ہے، بندہ بھول جاتا ہے، اور بھول جانا اس کا مطلب یادداشت سے محو ہو جانا بھی ہے، اور عملی طور پر جو کرنا ہے اس کو بھول جانا کہ میں کیا کر رہا تھا، میں نے کیا کرنا تھا۔ ابھی آدمی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اب تو حالات یہاں پہنچے ہیں کہ فون اٹھاتے ہیں کہ فون کسی کو ملانا ہے، اور ملانے سے پہلے بھول جاتا ہے پتہ نہیں کس کو فون کرنا تھا، آدمی بھول جاتا ہے۔ تو کرنے کے اعتبار سے بالکل جو انسٹنٹ قسم کی جو نسیان کی نوعیت ہے، ایک تو وہ ہے، وہ ہر شخص کے ساتھ لاحق ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو دور کی میموری ہے، جو آپ کو ایک حکم دیا گیا تھا، آپ کے والد صاحب نے ایک بات کہی تھی، آپ نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے پرائمری اسکول میں ایک بات پڑھی تھی، آپ نے کالج میں ایک بات سیکھی تھی، آپ نے اپنے مدرسے میں سیکھی تھی، آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے سیکھی تھی، آپ نے ایک پورا جو تربیت کا نظام ہے اس میں ایک پورا نظام تربیت میں ایک ضابطۂ تربیت آپ کو حاصل ہوا تھا، ضابطۂ زندگی حاصل ہوا تھا، آپ اس کو بھول جائیں۔ یہ دونوں قسم کا جو نسیان ہے، جو فوری نوعیت کا نسیان اور جو یعنی جس کو کہتے ہیں دور کی میموری اور قریب کی میموری، دونوں طرح کا نسیان انسان کے اندر موجود ہے۔ بعض اوقات ایک طرح کا نسیان انسان کے اوپر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، لوگوں کو قریب کی باتیں ساری یاد ہوتی ہیں، پرانی باتیں نہیں یاد ہوتی۔ بعض اوقات قریب کی باتیں یاد نہیں رہتی، پرانی ساری باتیں یاد ہوتی۔ یعنی یہ نہیں پتہ ہوتا میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں پتہ ہوتا میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن بچپن کی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، جوانی کی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نسیان انسان کی فطرت میں رکھا۔ دوسری چیز جو انسان کی فطرت میں ہے وہ ہے ارادہ، عزم، ڈٹرمنیشن، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ۔ یہ جو پختہ ارادہ ہے یہ ہمیشہ پختہ نہیں ہوتا، اس کا ضعف اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا۔ ضعف ارادہ یا فقدان عزم یوں کہہ لیجئے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے اس ڈٹرمنیشن کو، اس اپنے عزم کو پوری طرح پختہ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے یہ گمراہی کا یا بے عملی کا شکار ہو جاتا۔ یہ انسان کے اندر یہ دونوں باتیں موجود، اور اللہ نے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو ان ساری خطاؤں اور ان ساری فطری نوعیت کی جو اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، اس کے باوجود اللہ کریم نے جس امتحان میں اس کو مبتلا کیا ہے ان کوتاہیوں کی رعایت کی ہے۔ لہذا فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی استطاعت ہے بس وہ اتنا ذمہ دار قرار دیتا ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار قرار نہیں۔ ہاں اگر بھول گیا، ذہن سے بات نکل گئی، اللہ اکبر، تو اس وقت پھر اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، یا اس کے ذہن سے محو ہو جائے، یہ اس کی ہوش و حواس سے نکل جائے، پھر بھی اگر یہ آدمی، اگر کوئی انسان اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تو اس پر بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے رفع عن الامتی، جو میری امت ہے اس سے، میری امت سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ تین باتوں کے، تین سچویشنز کے اوپر قلم اٹھا لی جاتے ہیں، اور وہ قلم جو جس سے اٹھائے جاتے ہیں وہ یا تو کوئی آدمی بچہ ہو، ابھی بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا۔ سویا ہوا ہے النائم والمجنون، ذہن چل گیا ہے، اس کے اوپر بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کے ہوش و حواس کو ملحوظ رکھ کے اس کو ذمہ داری دی، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ظاہر ہے آدمی بھول جاتا ہے، بھولنے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ضعف ارادہ سے، فقدان عزم سے، ڈٹرمنیشن نہ ہو، اب ظاہر ہے اس کے یہ ایک الگ بحث ہے کہ ڈٹرمنیشن پیدا کرنے کے بھی کئی ذریعے۔ آپ جو چیز سیکھتے ہیں اس کو سیکھ کر اپنے کردار کا حصہ بناتے جائیں، مسلسل مشق کرتے جائیں، مسلسل مشق کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں، تو وہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی تھی جب وہ آپ کے کردار کا حصہ بنتی ہے، جتنا زیادہ اس میں تکمیل آئے گی اتنے زیادہ آپ کے ارادے کے اندر پختگی آئے گی۔ لہٰذا ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارادہ اس قدر پختہ ہو
کہ بھولنے کا امکان ختم ہو جائے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی لقمہ نوالا اٹھائیں کھانے کا اور آپ ناک میں ڈال لیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص اٹھائے اور اٹھا کے بھول کے ناک میں ڈال لے، حالانکہ ناک اور منہ جو ہے بالکل قریب قریب ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہاں ارادے کی پختگی موجود ہے، ابتدا سے لرننگ ہوئی ہے. بچہ اپنی فطرت میں لے کے آتا ہے کہ اس نے ناک میں نہیں ڈالنا، منہ میں ڈالنا ہے. اس کو ہوش حواس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ منہ میں ڈالتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں مسلسل مشق کے ساتھ ایک فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہیں، دوسرا مسلسل مشق کے ساتھ انسان کو ارادے کی ایسی پختگی حاصل ہو جاتی ہے کہ کبھی نہیں بھولتا انسان کہ جو نوالا میں نے اٹھانا ہے، وہ چاہے آدمی نیند پہ اٹھائے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ حالت جنون میں اٹھائے، وہ کسی صورت میں بھی جب وہ نوالا اٹھائے گا تو وہ منہ میں ڈالے گا، وہ کہیں اور نہیں ڈالے، وہ ناک میں نہیں ڈالتا. کبھی یہ بھول نہیں کبھی ہوتی، کیونکہ یہ ارادے کی پختگی، وہ عزم، وہ ڈٹرمنیشن وہ اچیو کر چکا. یہ لیول جو ہے، یہ سطح جو ہے عزم کی اور ڈٹرمنیشن کی، یہ ہر معاملے میں آ سکتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو خطا کار، نسیان رکھنے والا اور عزم میں یا ارادے میں ضعف اور کمزوری رکھنے والا پیدا کیا ہے. اس کے ارادے میں کمزوری آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی موقع. وہ کمزوری انسانوں کی اپنی صلاحیت کے مطابق میں مختلف ہو سکتی ہے، کہ کسی ایک میں زیادہ کمزوری ہو، دوسرے میں کم ہو، اور وہ وقت بدلتے وقت کے ساتھ بھی کم یا زیادہ ہو سکتی. لہٰذا اب اس تناظر میں آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھیے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے عہد لیا تھا، حکم دیا تھا اس کو من قبل، اس سے پہلے ہی، لیکن اس نے کیا کیا؟ جو تمہارا باپ تھا وہ فنسیا، بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر ڈٹرمنیشن، وہ پختہ ارادہ نہیں پایا، ارادے کی پختگی نہیں ملی اس کے اندر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک تو معنی یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ ارادے کی پختگی نہ ہو تو انسان جو ہے وہ عمل پوری طرح نہیں کر پاتا اور وہ بھول جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں. اور انسان سے خطا ہو جائے اس میں بنیادی طور پر یہ نسیان، جو بھول جانے کی، اور قوت ارادہ کی کمی یا ضعف ارادہ، یہ اصل میں بنیاد بنتی ہیں عام طور پر کہ انسان غلطی کر بیٹھتا، اس کو غلطی کہتے ہیں. اور اگر ڈٹرمنیشن کے ساتھ کوئی آدمی بات کرے، پوری قوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے بھولا تو نہیں ہے نا. وہ ایک بھولا ہے، ایک سوچ سمجھ کے ہوش حواس کے ساتھ کام کرتے. ان دونوں میں فرق. اسی لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ گناہ گار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دماغی قسم کے گناہ گار اور ایک جذباتی قسم کے گناہ گار. جو خطا کار دماغی ہوتے ہیں وہ سیانے گناہ گار ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر. بھئی یہ بھی کوئی بات ہے، ساری دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی، میں کر لوں گا تو کیا فرق. پھر وہ دلائل بھی تراشتا ہے اس کے لیے، اور اس نے سوچا سمجھا ہوتا ہے، کنسیڈرڈ اوپینین رکھ کے، پوری طرح سوچ کے وہ گناہ کرتا ہے. اور اس وقت جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ ہونے کے بعد اگر کوئی مینشن کر دے کہ بھئی یہ تم نے کیا غلطی کر دی، یہ تم نے گناہ کر دیا، تو وہ پھر اس پر ندامت کا اور پشیمانی اور شرمندگی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر دلائل دیتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا. ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کرتا، سوچ سمجھ کے کام کرتا، اور اس کو پھر اس کے پاس پھر دلائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا، اپنی پھر گناہ کے دلائل دیتا. نہ صرف اس کے پر اصرار کرتا ہے بلکہ گناہ کے دلائل دیتا. دوسری قسم کے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جنہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کرنی. لیکن نافرمانی ان سے بھی ہوتی ہے، گناہ ان سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ آدم کل بنی آدم خطا، ہر ایک سے خطا تو ہونی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر ودیت کیا ہے کہ یہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت اس سے غلطی گناہ ہو جاتا ہے.
لیکن اس نے جب چونکہ ڈٹرمنیشن اس کا یہ ہے کہ میں نے نہیں کرنا، عزم کیا ہے؟ نہیں کرنا۔ پہلی صورت میں عزم کیا تھا؟ کرنا ہے۔ پہلی صورت میں سوچ کے کیا، سمجھ کے کیا، ارادے کے ساتھ کیا۔ اس صورت میں عزم کے ساتھ نہیں کیا۔ عزم کیا ہے؟ یا اللہ میں نے نہیں کرنا، یا اللہ میں نے تیری نافرمانی نہیں کری۔ عزم یہ ہے، بھول گیا۔ بھولتا عام طور پہ دو وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک وجہ حالات کی مغلوبیت، انسان کسی ایسی حالت میں ہو کہ حالات ایسے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ اپنا اصل جو عزم ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ یا پھر جذبات کی مغلوبیت میں، جذبات اس قدر امڑ آتے ہیں کسی کیفیت میں کہ انسان جذبات میں کہتے ہیں اندھا ہو جاتا ہے، اس کے جذبات اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یہ بھول جاتا ہے اس کا عزم، وہ کہیں گیا یہ عزم کو بھول جاتا ہے، وہ ارادہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ بھول کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ دونوں وجوہات، حالات کی مغلوبیت یا جذبات کی مغلوبیت، یہ ہمیشہ وقتی ہوتی ہے، اور جو ہی وہ حالت ختم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے گناہ کیا تھا، یا وہ جذباتی حالت ختم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے گناہ کیا تھا، جو ہی ختم ہوتی ہے تو اس کا اصل عزم کیا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ تو جو ہی وہ مغلوبیت کی حالت ختم ہوتی ہے یہ واپس اپنے اصل عزم پہ آ جاتا ہے۔ جب اصل عزم پہ آتا ہے تو وہ کیا ہے کہ یا اللہ میں نے تو گناہ نہیں کرنا تھا، تو پھر اس کے اندر ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ میرے سے کیا ہو۔ یہ دل ہی دل میں پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے تو نہیں کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دو گناہگار جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور واپس ظاہر ہے اسی وقت آئے گا جب اس کے اندر ڈٹرمنیشن گناہ کا نہ ہو۔ لہٰذا اب آپ اس آیت کی تشریح کریں گے تو اس کو اب ذرا اس اینگل سے دیکھیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ایک تو اس کا معنی وہی سادہ ہے کہ نسیان اور فقدان عزم کی وجہ سے اور نسیان اور ضعف ارادہ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام یا یہ گناہ سرزد ہوا یا یہ غلطی سرزد ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، یہ نسیان اور ضعف ارادہ کی وجہ سے تھا۔ ایک تو معنی یہ سادہ ہے اور سیدھا ہے، اور دوسرا معنی پھر یہ ہوگا کہ بھولا تو صحیح فناسیہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر برائی کا ڈٹرمنیشن نہیں پایا، اس کے اندر برائی کا ارادہ نہیں تھا، وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس بات کا عزم اس نے اپنے اندر نہیں رکھا ہوا تھا۔ یعنی یہاں جب ہم اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہاں عزم خطا کا ہوگا، نافرمانی کا عزم ہوگا کہ یا اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا، یہ عزم تھا، گناہ کرنے کا کوئی عزم نہیں تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایسا گناہ دیکھے کسی کے اندر کہ جس نے گناہ کرنے کا کوئی عزم نہ کیا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا۔ سن لیجئے، یہ بالکل سب ساری دنیا کو بتا دیں، اگر گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور گناہ ہو گیا ہے تو اللہ اس کو سزا نہیں دیتا۔ فناسیہ، بھولا تو صحیح وہ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اس کا ایک معنی وہی کر لیجئے کہ ضعف ارادہ کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اور دوسرا معنی یہ کر لیجئے کہ غلطی تو ہوئی، بھولے تو وہ صحیح، لیکن اس میں غلطی کرنے کا عزم نہیں تھا، غلطی کرنا چاہتا نہیں تھا، وہ بس ہو گئی کیونکہ بھول گیا تھا۔ اور اگر پہلی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ارادے کی پختگی، تو وہ جو اللہ نے فرمایا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ جتنی باتیں تھیں اس کو اگر کردار کا حصہ بنا لیا جاتا اور وہ کردار کا حصہ بن جاتے تو وہ ارادہ اس قدر پختہ ہو جاتا کہ پھر بھولنے کا امکان نہ رہتا۔ ایسا چونکہ ہوا نہیں اور ایسا بالعموم ہوتا بھی نہیں ہے کہ انسان تو ضعف ارادہ کا اور نسیان کا مرقع ہے، انسان کی شخصیت، اس کی فطرت کے اندر ضعف ارادہ موجود ہے۔ لہذا
ابتدائے آفرینش جب قانون بن رہا تھا تو اس وقت بھی غلطی ہوئی لوگوں سے. تمہارے بابا سے غلطی ہوئی تو تم سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ صرف فرق یہ ہے کہ تم غلطی کا عزم نہ رکھو، گناہ کا، نافرمانی کا عزم نہ رکھو، باقی ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دی. اب دیکھیں یہ ہے ڈٹرمنیشن، ابا، وہ بھولا نہیں تھا، اس نے انکار کیا تھا. فرق سمجھ ہے ناسیہ کا اور ابا کا. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی بات فرمائی ہے تو فرمایا فناسیہ، وہ بھولے تھے. ابلیس بھولا نہیں تھا، اس نے کنسیڈرڈ اوپینین کا اظہار کیا تھا، سوچ سمجھ کے کہا تھا ابا، میں نے نہیں کہا. اور اس کی پھر اس نے دلیل بھی دی اور مختلف مقامات پر ہم پڑھ آئے. دلیل کیا دی تھی؟ دلیل یہ دی تھی کہ وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. لہذا اس دلیل کی بنیاد پر اس نے باقاعدہ پہلے سوچا میں بہتر ہوں، مجھے اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، حکم اللہ کا ہے تو ہو، مجھے اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بنتا نہیں ہے میرا سجدہ کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا اس نے پورا سوچ سمجھ کے اپنی ساری عقل دوڑا کے اس نے دلیل دی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور اس دلیل کی بنیاد پر ابا، بھولا نہیں تھا، عزم کے ساتھ انکار کیا تھا، میں نے نہیں کرنا. فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، ان ھذا عدو لک. اب یہ دیکھیں، یہ ہے وہ عہد جو اللہ تعالیٰ لے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اس عہد کے پہلو کیا ہیں؟ سب سے پہلا پہلو یہ ہے ان ھذا عدو لک، اے آدم، یہ جو ابلیس ہے نا یہ تمہارا دشمن ہے. عدو لک، یہ پہلی بات پلے باندھ لو کہ یہ تمہارا دشمن ہے. وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ احتیاط کرنی ہے تم دونوں نے، یہ دشمن ہے، یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، پس یہ نکلوا نہ دے تمہیں جنت سے. اللہ اکبر. فَتَشْقَى، پھر تو مشقت میں پڑ جائے گا، پھر تم محروم ہو جائے گا، پھر تم مصیبت میں پڑ جائے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے اور پھر تم مصیبت میں پڑ جائے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. اب یہاں پہ دو تین باتیں بہت قابل غور ہیں. ایک تو یہ فرما دیا کہ دشمن ہے. اب جس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ دشمن ہے تو اس کے بعد کوئی کسر رہ جاتی ہے کوئی اور چیز بتانے کی کہ اس کی فلاں بات دشمنی ہوگی اور فلاں بات دشمنی نہیں ہوگی. ساری جد ہے ہی دشمن، عدو لک. اور پورا قرآن بار بار کہتا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے. لیکن اس دشمن کی بات کو بھی ایک وقت میں آدم علیہ السلام مان گئے. دشمن کی بات کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ بات جو اللہ کریم فرماتا ہے فناسیہ، یہ بھول گیا تھا. بات تو اس کو پتا تھی لیکن یہ بھول گیا تھا. اور اس کی وجہ اس کی ضعف ارادہ تھا کہ یہ اپنے ارادے کی وہ پختگی کو قائم نہ رکھ سکا. بہرحال یہ دشمن ہے، یہ ایک ابتدائی حقیقت اور ازلی و ابدی حقیقت ہے کہ یہ دشمن ہے. اب یہ جنت سے تمہیں کہیں نکال نہ دے. کس کو؟ دونوں کو. فلا یخرجنکما، تم دونوں کو کہیں نکال نہ دے من الجنت، جنت میں سے. فتشقى، پھر تو محروم ہو جائے گا یا تو مشقت میں پڑ جائے گا، تو مصیبت میں پڑ جائے گا. یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. نکلیں گے دونوں، مصیبت میں کون پڑے گا؟ مصیبت میں تو پڑے گا. تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، دونوں کو نکال لے گا. فتشقى، دونوں مشقت میں پڑ جائیں گے. دونوں نہیں پڑیں گے، تو پڑے گا. فتشقى، چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں مشقت میں پڑ جائیں. دونوں نہیں پڑیں گے، تو پڑے گا. یہ کیسی مزیدار بات ہے، سبحان اللہ. یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن والے ہیں نا، ان کو ذرا بلائیں، قرآن کو سمجھیں. جن کو جینڈر ایکویلٹی، جو ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ عورت اور مرد برابر ہے، سن لیجئے ابتدائے آفرینش اللہ قانون بتا رہا.
آدم علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، ان ھذا عدو لک، یہ دشمن ہے تمہارا، ولزوجک، تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تم دونوں کو نکال نہ دے جنت سے، فتشقا، پھر تو مصیبت میں پڑے۔ یہ شقا ہے نا، شقا یشقو، یہ شقاوت، یہ اصل میں بدبختی اور کم بختی کو کہتے ہیں، محرومی کو کہتے ہیں، پھر تو محروم ہو جائے گا۔ لیکن یہ شقاوت، یہ اس کو مصیبت میں، یعنی شقاوت بمعنی تعب بھی لیا جاتا ہے عربی میں۔ تعب کہتے ہیں انتہائی درماندگی اور تھکاوٹ کو، کہ انسان مشقت میں پڑ جائے کسی میں۔ لہٰذا امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں کہتے ہیں کہ ہر تعب شقاوت نہیں ہوتی، لیکن ہر شقاوت تعب ہوتی ہے۔ یعنی ہر تھکاوٹ یا ہر مشقت وہ بدبختی یا کم بختی نہیں ہوتی، لیکن کم بختی، ہر کم بختی وہ تھکاوٹ اور مشقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان محروم ہوتا ہے۔ کم بختی ہوتی وہ جب انسان محروم ہوتا ہے تو انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایگزاسٹڈ فیل کرتا ہے، اور یہ ہے تھکاوٹ، یہ ہے مشقت کرنی پڑے گی۔ فتش کا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں نے، اکثر مترجمین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ مصیبت میں پڑنا، مشقت میں پڑنا کیا ہے، حالانکہ مشقت کے لیے جو اس کا مادہ ہے وہ شقا یشقو نہیں ہے، وہ اس کا مادہ ہے شین قاف قاف، شقا یشقو ہے، اس کا مادہ ہی اور ہے، اس کا مادہ اور ہے۔ لیکن اس میں بھی شقا یشقو کا بھی ڈائریکٹ معنی مشقت نہیں ہے۔ شقا یشقو کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، شقاق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کسی چیز کا پھٹ جانا۔ تو جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، یہاں یہ معنی بھی گویا صرف اس سے مستعار لیا ہوا ہے، وگرنہ وہ لفظ بھی اپنے مادے کے اعتبار سے تھکاوٹ کے مشقت کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو مشقت بھی انسان کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہے، اور یہاں مشقت بھی انسان کی محرومی کی وجہ سے، لہذا مشقت میں پڑے گا، مصیبت میں پڑے گا۔ اور مصیبت میں کون پڑے گا؟ آدم پڑے گا۔ آگے اللہ کریم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کو ذرا غور سے پڑھیں، پھر ہم واپس آئیں گے فتش کا کیا معنی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تجھے، یعنی جنت میں جہاں چھوڑا جا رہا ہے، ان لک، یہاں تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے، یہ پریویلیج تجھے دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ ان لک، یہ آپ کے لیے ہے یہاں، اللہ تجوع فیہا، ایک تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی وہاں پہ، ولا تعرا، اور دوسرا آپ ننگے نہیں ہوں گے، برہنہ نہیں ہوں گے، یعنی لباس کا انتظام بھی موجود ہے، خوراک کا انتظام بھی موجود ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے اور لباس کا انتظام بھی موجود ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور تمہیں پیاس بھی نہیں لگے گی اس میں، گویا پینے کا انتظام بھی موجود ہے۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی دھوپ لگے گی آپ کو، موسمی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مسکن بھی بہترین ملا ہوا۔ اور یہ وہ 4 باتیں ہیں، روٹی، پانی، لباس اور مکان۔ اللہ اکبر، 4 باتیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا، پینا، لباس اور مسکن، مکان۔ ان 4 باتوں کے بارے میں فرمایا، ویسے جنت کی نعمتیں یہ 4 نہیں ہیں، جنت کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اور جنت کی نعمتیں کتنی ہیں، کیسی ہیں، ہم اس کی طرف خیال اور دھیان بھی نہیں کر سکتے، ہمارے دل پر خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ اللہ نے جنت کیسی اور کتنی بڑی اور کس طرح کی نعمتیں بنائی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اللہ کریم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، وَأَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کی ہے نا جنت، وہ پتہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی ہے کہ لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں۔ اللہ
ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال تک نہیں گزرا، اتنی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ظاہر ہے ہمارے خیال تک گزر کیسے سکتا ہے، وہ کتنی بڑی ہے. ہم تو ایک خاص حد سے بڑا یہاں گھر لے لینا، مطلب کتنا کا بڑا گھر کوئی آدمی لے سکتا ہے، کنال کا نہیں تو 2 کنال کا، 2 کنال کا نہیں 4 کنال کا، 8 کنال کا، 16 کنال کا، 8 ایکڑ میں بنا لے. اب اگر اس سے بڑا گھر بنائے گا تو اس کو سنبھالنا بھی تو ہے نا، رہنا ہی ہے اس میں. اب جتنا گھر بڑا ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جتنا وہ گھر بنا لے، یا جتنا ہمارا صوبہ پنجاب ہے اتنا بڑا اس کا گھر ہو، وہ اپنا گھر اتنا بڑا 4 دیواری بنا کے اس کو کیسے سنبھالے گا؟ اس کی ضرورت تو بھی زائد ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، پھر اس کی مینٹیننس اس کا کتنا مشکل مسئلہ ہے. اب تو آہستہ آہستہ لوگ چھوٹے گھروں کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کو مینٹین کرنا بڑا آسان ہے. یہ انسان کی اپنی یعنی مختلف اس کی جہات ہیں ضرورتوں کی اور خواہشات کی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو جنت ہے نا، اللہ اکبر، وہ بہت بڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی کیفیات بتائی ہیں مختلف، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑی ہے. کتنی بڑی ہے ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. البتہ اتنا اندازہ کروایا کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، جو سب سے آخر پہ جائے گا، آخری جنتی، اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے گی. تو جو سب سے پہلا جنتی ہے اور سب سے اعلیٰ جنتی ہے، اس کو کتنی بڑی ملے گی؟ اللہ! وہم و گمان سے ماورا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. وہ 10 گنا بڑی جنت، بندہ سوچے تو صحیح کیا کرنی کیا ہے، اتنی بڑی جنت کیا سسٹم ہوگا. اس کا مطلب ہے وہاں کا جو نظام ہے وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، وہاں کا سسٹم سمجھنے سے قاصر. وہ کیسا نظام ہوگا، کس طرح سے وہاں پہ یہ اتنی بڑی بڑی جنتیں جو ہیں ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، یہ اللہ نے وہاں کا نظام ہی اور بنایا، ہمیں نہیں پتا. لیکن یہاں جو 4 باتوں کا ارشاد فرمایا، یہ 4 وہ باتیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. بھوک، پیاس، برہنگی، اور پھر دھوپ لگنا، موسموں کی شدت. موسموں کی شدت سے بچاتا ہے گھر، اور برہنگی سے جسم کو جو پردہ ملتا ہے وہ لباس سے ملتا ہے. اور پیاس مٹتی ہے جب انسان کو پینے کو مشروبات ملتے ہیں، اور بھوک ملتی ہے جب کھانا ملتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، برہنہ بھی نہیں ہوگے، اور دھوپ بھی نہیں لگے گی. اس کا ایک معنی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت ہے ہی ایسی جگہ جہاں دھوپ ہے ہی کوئی نہیں، جہاں بھوک ہے ہی کوئی نہیں، جہاں پیاس ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہو سکتا ہے وہاں لگتی نہ ہو. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو کہ قرآن کے اپنے مفاہیم کے مطابق ہے، جو دوسری جگہوں پہ قرآن نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا، اس سے مراد یہی ہے کہ بھوک ہے ہی نہیں، بھوک کا وجود ہی وہاں پہ نہیں. یہ درست نہیں ہے، بلکہ بھوک تو ہوگی لیکن اس کو اس کی تسکین کے لیے اللہ نے از خود ایک انتظام کیا ہوا، وہ ہر چیز وہاں پہ ملتی رہے. یہ گارنٹی تھی 4 بنیادی ضرورتوں کی جنت میں رہتے ہوئے. اب آ جائیے فتشقا کے لفظ پر، کہ اگر تم جنت سے نکل گئے تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یعنی یہ 4 باتیں جو ہیں، یہ بنیادی ضرورتیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں مصیبت پڑ جائے گی. یہاں میسر ہیں از خود. نکل جاؤ گے نا، اگر اس نے کوئی ابلیس نے ایسی کوئی حرکت کی اور تمہیں نکال دیا، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. اے آدم، اگر تم نکل گئے نا یہاں سے، یہ ابلیس اگر کامیاب ہو گیا اور اس نے جنت سے تمہیں نکلوا دیا تو تم نکل گئے، تو پھر ان 4 باتوں کے حصول میں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ساری زندگی یہ 4 باتیں حاصل کرنے میں لگ جائے گی. اللہ! اب آئیے یہ کس کی زندگی لگے گی اس پر؟ فتشقا. اے آدم تو مصیبت میں پڑے گا. اس میں اماں حوا شامل نہیں ہے، اس مصیبت میں اماں حوا شامل نہیں ہے. فتشقا فلا یخرجنکما، دونوں کو نکالے گا، مصیبت میں تو پڑے گا. کیا مطلب؟ ان 4 چیزوں کی جو دستیابی اور ان چیزوں کو حاصل کرنا، ان چیزوں کو اپنے لیے بھی اپنی بیوی کے لیے بھی، یہ تیری بیوی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ تیری ذمہ داری، آدم علیہ السلام کی ذمہ داری. لہٰذا دیکھیں کیا لطیف انداز میں اللہ کریم نے ابتدائے آفرینش بتا دیا
کہ روٹی یعنی کھانا پینا لباس اور مکان یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، بیوی کی نہیں ہے۔ بیوی کس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے؟ مصیبت میں تو اس کو پڑھنا چاہیے، فتشقا آدم تو پڑے گا مصیبت، جنت میں رہ مزے سے، نکل گیا نا تو ان 4 چیزوں کا حصول تیرے لیے مشقت بن جائے گا۔ بیوی کے لیے نہیں بنے گا کیونکہ بیوی تو گھر کی ملکہ ہے، بیوی کے لیے بھی لباس کا، کھانے کا، پینے کا اور گھر کا انتظام مرد نے کرنا ہے، آدم علیہ السلام نے کرنا۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ قیامت تک کے لیے اصول طے ہو گیا۔ وہ عورت جس کو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے ابتدائی آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابتدائی جو من قبل وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قبل جو ابتدائی بالکل ابتدائی آفرینش جو پہلا اصول اور پہلا ضابطہ طے کیا جا رہا تھا اور پہلا عہد لیا جا رہا تھا، اس میں اللہ کریم نے اس عورت کی رعایت شامل کر دی تھی کہ مصیبت میں وہ پڑے گا تو نہیں پڑے گی۔ اور یہ آج اٹھ کے کہتی ہے کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے، یہ آج اپنے حقوق کا مطالبہ اسلام سے کرتی ہے، جس کو اللہ کریم نے ان ساری ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا ہے کہ تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سوال، جی بیوی کی تنخواہ میں سے شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ کمال ہے، بیوی کو کس نے کہا ہے تنخواہ لو؟ بیوی کو کس نے کہا ہے مشقت میں پڑھو؟ اگر کوئی اپنی مرضی سے مشقت میں پڑتی ہے تو پڑتی رہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، یا اس کا اگر شوہر نہیں ہے، مر گیا ہے، اس کے بھائی اور اس کے باپ مر گئے ہیں، بیٹا مر گیا ہے یا کوئی نہیں ہے، اگر باپ نہیں ہے، اگر بیٹا نہیں ہے، اگر بھائی نہیں ہے، اگر شوہر نہیں ہے تو پھر تو وہ مصیبت میں پڑے، وگرنہ اگر ان مرد کے ہوتے ہوئے اگر عورت مصیبت میں پڑتی ہے تو اصل میں وہ مرد نامرد ہے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے؟ یہ مصیبت مرد کی ہے، عورت کی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے عورت کو اس مصیبت سے آزاد رکھا۔ فتشقا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تجھے یہ ساری نعمتیں میسر ہیں، نہ بھوک لگے گی، نہ برہنہ ہوگے، یعنی لباس بھی پورا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، نہ پیاس لگے گی، پیاس کا بھی انتظام پورا ہوگا۔ وَلَا تَضْحَىٰ، نہ دھوپ لگے گی، یعنی پورا مسکن بھی، مکان بھی، ہر چیز پوری ہوگی۔ اگر نکل گیا تو پھر مصیبت بنے گی۔ اللہ، اب دیکھ لیجئے ساری دنیا میں ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 4 ہی چیزیں ہیں جو ہماری ساری زندگی کھائے جا رہی ہیں۔ کہتا ہے جی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فوسوس الیہ الشیطان، عہد کیا لیا تھا کہ یہ دشمن ہے، ان ھذا لک عدو، یہ تیرا دشمن ہے، عدو لک، یہ تیرا دشمن ہے، ولزوجک، تیری بیوی کا بھی دشمن۔ اب وہی دشمن آ کے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام، یہاں ذکر ہے آدم علیہ السلام کا، لیکن دوسری جگہ پہ سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھائے ہیں اور مختلف مقام سورہ بقرہ میں بھی، کہ دونوں کو وسوسہ ڈالا تھا، ایک کو نہیں۔ اور کہا کیا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا درخت ہے، یعنی کیا مطلب، اس درخت کا پھل کھانے سے بندے کو ہمیشگی حاصل ہو جاتی ہے، وملک لا یبلی، اور ایسی سلطنت مل جاتی ہے جو تباہ نہیں ہوتی، پرانی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یعنی نہ ختم ہونے والی سلطنت مل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، وہ درخت ایک ایسا۔ اب ایک اس کا مطلب پتہ کیا ہے، اب شیطان کو ایک دفعہ تھوڑی آیا ہوگا، ابلیس نے آ کے ایسے تو نہیں ہے، آ کے ابلیس نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کو کھا لو جناب، یہ بڑا اچھا ہے، اس سے ہمیشگی کی جو ہے وہ زندگی حاصل ہو جائے گی اور ایک ایسی سلطنت ملے گی جو ختم ہونے والی نہ ہو، اور آدم علیہ السلام نے اس کی بات مانی اور فوراً وہ کھا لیا۔ ایسا نہیں ہوا، پتہ نہیں بدبخت کتنی دفعہ آیا، کتنی دفعہ آ کے اس نے بات کی ہوگی، بار بار بات کی ہوگی، کیونکہ سورہ اعراف کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر ہے، خاص طور پہ سورہ اعراف میں، کہ اس نے کہا تھا کہ تم یہ کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ یہاں کہہ رہا ہے تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں ایک ایسی سلطنت ملے گی جو نہ ختم ہونے والی سلطنت ہے، اور وہاں کہہ رہا تھا کہ فرشتے بن جاؤ گے۔
تو اس کا مطلب ہے یہ تضاد نہیں ہے، یہ مختلف مواقع کی بات ہے۔ کبھی آیا تو اس نے کہا فرشتے بن جاؤ گے، کبھی اس نے آ کے کہا کہ جناب تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے گی، کہیں کہہ دیا کہ نہ ختم ہونے والی سلطنت مل جائے گی۔ یہ تو مختلف قسم کی چیزیں تھیں جو وسوسہ ڈالنے کے لیے وہ استعمال کرتا رہا مسلسل، پتہ نہیں کتنا عرصہ کرتا رہا ہوگا، کتنا عرصہ لگا ہوگا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس نے بہکا لیا اور لگا رہا اس بات کو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا